آج ہم اسلام کی ایک ایسی بیٹی کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے ایک ایسے انسان نے اسلام قبول کیا جس کا خوف پوری دنیا پر تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پوری دنیا پر اسلام کی حکومت تھی۔ آئیے آج ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ عورت کون تھی جنہوں نے اتنی بہادری کا کام کیا؟ ان کا نام فاطمہ تھا، والد کا نام خطاب بن کفیل، بھائی کا نام عمر بن خطاب اور خاوند کا نام سعید بن زید تھا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 10 صحابہ کرام میں سے ہونے کا اعزاز حاصل تھا جنہیں جنت کی بشارت حاصل تھی۔ فاطمہ بنت خطاب اور ان کے خاوند سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا تھا۔ سیدنا خباب بن ارتاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ انہیں قرآن مجید پڑھا کر سناتے اور دینی احکام سکھاتے۔ یہ تینوں عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنے۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی تلوار گلے میں لٹکا لی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گھر سے نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہوئی۔ نعیم نے عمر سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے قریش کے درمیان پھوٹ ڈال رکھی ہے۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر نے کہا، کیوں، میرے گھر والوں کو کیا ہوا ہے؟ نعیم بن عبداللہ نے بتایا کہ تیری ہمشیرہ فاطمہ اور اس کا خاوند دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ دونوں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ پہلے تم پر لازم ہے کہ تم ان دونوں کی خبر لو۔ عمر نے یہ بات سنتے ہی اپنا رخ بدل ڈالا، دوڑتا ہوا اپنی ہمشیرہ فاطمہ اور اس کے شوہر کے گھر پہنچا۔ وہاں سیدنا خباب ان دونوں کو سورۃ طٰہٰ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ خاموشی سے دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پھنپھناہٹ سی سنی لیکن سمجھ کچھ نہ آیا۔ جب عمر نے دروازے پر دستخط دی تو سیدنا خباب نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ عمر بن خطاب گھر کے اندر داخل ہوئے اور زوردار آواز میں کہا کہ یہ پھنپھناہٹ کیا تھی جو میں سن رہا تھا؟ دونوں نے بیک زبان ہو کر کہا، کچھ نہیں، بس یوں ہی آپ کو کوئی شک پڑا ہے۔ عمر سعد کی طرف لپکے اور اسے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ کر پٹائی شروع کر دی۔ جب فاطمہ نے اپنے خاوند کو اس کے جنگل سے چھڑانے کا ارادہ کیا اور آگے بڑھی تو عمر نے ان کے چہرے پر زوردار تماچا رسید کر دیا جس سے ان کا خون بہنے لگا۔ سیدنا فاطمہ نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم اپنے ارمان پورے کر لو اور مار دو مجھے۔ پہلے چہرے کو خون آلودہ کیا، اب میرا سر قلم کر دو۔ عمر نے جب اپنی بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہا، وہ صفحہ مجھے دکھاؤ تاکہ میں اسے پڑھ کر دیکھوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمشیرہ نے کہا، اس پاکیزہ صفحے کو ہاتھ لگانے سے پہلے تجھے غسل کرنا ہوگا۔ عمر نے غسل کیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی پہلی آیات پڑھی تو پکار اٹھے کہ واہ واہ، کتنا عمدہ کلام ہے، اس کے حسن و جمال کے کیا کہنے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو سیدنا خباب بن ارتاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے آ گئے۔ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اے الہی، ابو الالحام بن ہاشم یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا کر دے۔ عمر نے خطاب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس وقت کہاں ہیں؟ میں آپ کے روبرو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ خباب بن ارتاد نے اسی وقت عمر کو لے کر دار ارقم کی طرف چل پڑے۔ عمر بن خطاب نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب وہ اندر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلے میں پڑی ہوئی چادر کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیسے آنا ہوا؟ اللہ کی قسم، اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر سخت مصیبت نازل کر دے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں اور اس شریعت پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے کہا، اللہ اکبر، جس کو سن کر مسجد الحرام میں موجود لوگ پہنچ گئے
کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ ضرور باہر نکل کر سر عام ڈنکے کی چوٹ پر دین اسلام کا پرچار کریں، جو روکے گا میں اس سے نپٹ لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی 2 صفوں میں در ارقم سے باہر تشریف لائے۔ پہلی صف میں سب سے آگے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب تھے اور دوسری صف میں سب سے آگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس دن سے اسلام کا غلبہ حاصل ہوا۔ تو دیکھا آپ نے، اسلام کی ایک بیٹی کی بہادری کی وجہ سے کتنے بڑے صحابہ نے اسلام قبول کیا، اور یہی اسلام کی بیٹیاں ہماری آئیڈیل ہیں۔ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو پر ذکر کیا تھا کہ مغرب کے لوگ کس طرح سے مشرق کی عورتوں کو، اسلام کی بیٹیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اسی لیے میں نے یہ چینل شروع کیا کہ ہم اس چینل کے ذریعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو گزر چکے اور صحابیات جو ہیں ان کا ذکر کریں، ان کے واقعات سنیں قرآن اور حدیث کی روح سے، تاکہ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے اور ہم ان پر عمل کریں۔ یہی ہماری اصل آئیڈیل ہیں اور ہمیں انہیں اپنا آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی کا طرز عمل شروع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین کے لیے کھڑا ہونے کی، ہمت کرنے کی اور جرأت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین اسلام کے لیے، حق کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور بہترین اور عمدہ اور خاص اسلام کی بیٹی کا ہم ذکر کریں گے جو ہمارے لیے راہ نجات ہوگی اور ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ نگہبان۔